نون لیگ کو حکومت کرنی ہے تو اتفاق رائے سے فیصلے کرنا ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان۔ نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ یک طرفہ اور متنازع فیصلے کرے۔ نون لیگ سمجھتی ہے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے حکومت سازی میں وزیر اعظم کے لیے انہیں ووٹ دیا۔ نہریں نکالنے کا فیصلہ بھی کالا باغ ڈیم کی طرح یک طرفہ ہے جو ناکام ہوگا۔ یک طرفہ کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ حکومت کبھی کہتی ہے انٹرنیٹ سلو نہیں کیا، کبھی کہتی ہے تار کٹ گئی۔ سمندر میں ایسی کون سی مچھلیاں ہیں جو صرف پاکستان کی کیبل کھاتی ہیں؟ آپ نے فائر وال بھی ڈال دی، وی پی این پر پابندی لگا دی۔ ایسی انٹرنیٹ سپیڈ میں سرمایہ کاروں کو کیسے راغب کریں گے؟ نئی نسل کے لیے تیز ترین انٹرنیٹ ہی انفراسٹرکچر ہے۔ ان کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کر میٹرو پر ختم ہوتی ہے۔ تیز ترین معاشی ترقی کے لیے تیز ترین انٹرنیٹ ضروری ہے۔ مغربی ملکوں کے پاکستان کے اندرونی معاملات پر بیانات آ رہے ہیں۔ مغربی ملکوں کو اچانک پاکستان کا ایٹمی پروگرام نظر آ گیا۔ دنیا خود سے سوال کرے پاکستان کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو۔ پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے؟ اور ہمارے ساتھ ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفاقی ہے، اور یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے۔ یہ پہلے کہتا تھا کہ یہ غلامی نامنظور، اون غلامی 100 باری منظور، ہمارا کوئی کام نہیں تھا افغانستان کی جنگ میں جانا۔ اس شخص نے 40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے، اس نے بسایا عمران خان نے۔ گزشتہ 15 روز میں ایسا کیا ہوا؟ پی ٹی آئی مذاکرات پر آمادہ ہو گئی۔ 2-2.5 سال یہی کہا گیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کریں گے۔ 2 سال تکرار کی گئی حکومت مذاکرات کے قابل نہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے۔ پہلے کہتا تھا غلامی نامنظور ہے اور اب کہہ رہا ہے غلامی 100 بار منظور۔ سیاست میں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ مذاکرات میں تمام پاور سینٹرز کو شامل ہونا چاہیے۔ افغانستان کی جنگ میں ہمارا کوئی کام نہیں تھا۔ پاکستان کے علاوہ سارے خطے میں امن قائم ہو چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی دور میں 40,000 بندوں کو پاکستان لایا گیا۔ پوری دنیا میں حالات ٹھیک ہو گئے۔ ہمارے ہاں آج بھی دہشت گردی جاری ہے۔ خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب۔ وزیر دفاع کا اسپیکر کو مذاکرات میں احتیاط برتنے کا مشورہ۔ ریاض صادق صاحب سے اسپیکر ہیں ہمارے، ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑے خصوصی تعلقات ہیں۔ اینا دے دونوں جو بہانی لنگ دی خدا دی قسم، صرف آخر میں کہ یہ بچ کے رہی ہو۔ ویسے ہمیں جو ہے وہ سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو بیٹھنے والوں سے، اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ نے اس طرح کے بے شمار مقدمے جو ہے وہ قائم کیے تھے۔ کمیٹی کے جو رکن ہیں وہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ اداکار ہیں، جو پروڈیوسر ہدایت کار ہے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہے۔ مذاکرات کے لیے صدر آصف علی زرداری، نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے۔ جب تک سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے ملک بحرانوں سے نہیں نکلے گا۔ مذاکراتی کمیٹی کے ارکان صرف اداکار ہیں، پروڈیوسر اور ڈائریکٹر خواجہ سعد رفیق ہیں۔ حکومت پورے خلوص سے مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے۔ 26 نومبر کے بعد سیاسی مخالفین کے رویوں میں تبدیلی آئی۔ سیاستدانوں کو مذاکرات کے لیے بیٹھنے سے پہلے غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ میثاق جمہوریت سے قبل نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ سیاستدانوں کے پاس بات چیت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے آخر میں پیٹرول سستا کرنے کا مقصد پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا تھا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب۔ خان صاحب کسی ڈیل کے تحت باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری انفارمیشن جو ہے، خان صاحب نے جو بتایا ہے کہ اس چوری کی حکومت کو، چوری کے مینڈیٹ کی حکومت کو نہ تسلیم کیا ہے، نہ تسلیم کریں گے۔ پی ٹی آئی کیا دے سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی یہ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی پولیٹیکل سٹیبلٹی دے سکتی ہے، پی ٹی آئی اکنامک سٹیبلٹی دے سکتی ہے۔ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہو گئے، میاں نواز شریف صاحب ہو گئے، آصف علی زرداری صاحب ہو گئے، یہ بیٹھے تو بیٹھ کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، تو کیا خان صاحب
तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त हमारा टोटल फोकस इन मुज़ाकरात के ऊपर है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे, मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया न करेंगे। मुल्क में नाम नेहाद कौमी हुकूमत को भी नहीं माना जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं वो किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई डील से बाहर आना चाहते तो 10 दिन में आ जाते। अनकरीब बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। पीटीआई मुल्क में सियासी मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। हर मसले का हल आखिर में मज़ाकरात पर होता है। 500 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है। अपनी जंग वो लड़ रहे हैं। जो मज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी, इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी के मौक़िफ़ के दायरे कार में होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं, हम फाशिज़म के भी मुखालिफ हैं। मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज़ होता है। मुल्क बुनियादी तौर पर IMF की हिदायत पर चल रहा है। हुकूमत बेदर्द तरीके से अवाम पर मज़ालिम ढा रही है। सेनेटर शिबली फराज की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी इस्तेहकाम से माशी इस्तेहकाम जुड़ा है। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में अमन था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मदाखलत का हक नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, टारगेट वही जगह बनी जहां से पाकिस्तान की बुनियाद को कमजोर करने के लिए बात हुई। तलखियां अपनी जगह, मगर बातचीत होनी जरूर चाहिए। क्या ये पहली दफा मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई है? क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजा हुई है? फौजी ट्रायल पूरी दुनिया में होते हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं। 9 मई को मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की गई। 9 मई को वो किया गया जो भारतीय फौज भी ना कर सकी। तलखियां अपनी जगह, मगर बातचीत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। जो आता था कहता था मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। हमने सबको देख लिया, किसी का पर्दा बाकी नहीं। आज जहां खड़े हैं इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई और साकिब निसार हैं। मुल्क में बहरान खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई हल निकलेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी से नहीं चल सकता। जो आता वो कहता मैं अकेले खोलूं, और वो कहता कि मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। यानी मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा, मुल्क लोगों की मर्जी से नहीं चलेगा। हमने सारे दौर देख लिए, अब कोई पर्दा तो बाकी रहा नहीं है कि आज जहां हम खड़े हैं उसमें इमरान खान साहब, साकिब निसार साहब, जिन्होंने मिसाक जमहूरियत को उल्टा के रख दिया और मुल्क की सिमत बदल दी। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि 9 मई पर बात न की जाए। मुज़ाकरात का मकसद ये भी नहीं कि तमाम मामलात पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई जैसे वाक़यात फरामोश कर दें। 9 मई के ज़िम्मेदार ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। बड़ी नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मसाइल के हल के लिए सियासी बैठक ज़रूरी है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है। अब तो बानी पीटीआई ने भी कह दिया कि मईशत तरक्की कर रही है। अब मईशत मुस्तहकम हुई है, सियासी इस्तेहकाम भी आना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी को वफाकी वजीर बनाया जाएगा। डॉक्टर तौक़ीर शाह को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर लगाए जाने का इम्कान। तीनों वुज़रा की पीर के रोज हलफ बर्दारी व तवक्के।
فتنہ الخوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام۔ 27 اور 28 دسمبر کی رات خارجیوں نے افغان طالبان کی پوسٹس کا استعمال کرتے ہوئے کورم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی۔ خارجیوں اور افغان طالبان نے مل کر پاکستانی پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی 15 سے زائد خارجیوں اور افغان طالبان کے ہلاک ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے کی مصدقہ اطلاعات۔ مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہ ہونے اور صرف 3 اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات۔ فتنہ الخوارج افغانستان میں پوری آزادی کے ساتھ موجود ہے اور پاکستان مخالف دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق اجلاس، لیسکو، پیسکو اور فیسکو کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیراعظم کی اسمارٹ میٹر کی تنصیب کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، اوور بلنگ میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کی تعیناتی کے عمل میں سست روی پر تشویش کا اظہار۔ جون سے اب تک بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی کی، کیپیسٹی پیمنٹ کم کر کے بجلی مزید سستی کریں گے۔ جون میں بجلی کی قیمت 48 روپے فی یونٹ تھی، اب 44 روپے فی یونٹ ہے۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت 58 روپے سے کم ہو کر 47 روپے فی یونٹ پر آ گئی۔ تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کو ختم کریں گے۔ بجلی کے 17,000 میگا واٹ کے نئے منصوبوں کو روکا۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے۔ 5 معاہدوں کے ختم ہونے سے 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ پاور سیکٹر نے جو کامیابیاں حاصل کی پہلے کبھی نہیں ملی۔ بانی پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو فورنزک آڈٹ سے بچایا۔ ہمارے سیاسی مخالف نے ملک میں عدم استحکام پیدا کیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس۔ سی پیک پروجیکٹ فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ تجویز ہے نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے جس میں ساؤتھ ایشین ممالک کو منسلک کیا جائے۔ تنازعات کے حل کے لیے متبادل ثالثی نظام کے لیے قانون سازی درکار ہے۔ ہمارے نظام انصاف میں سی پیک سے متعلقہ کمرشل کورٹس ہونی چاہیے۔ ساؤتھ ایشین ممالک اور چین کی عدلیہ کو آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب۔ یونان کشتی حادثہ کی تحقیقات جاری۔ ایف آئی اے کے مبینہ طور پر 31 افسران اور اہلکاروں کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ ایف آئی اے کے 31 افسران کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ تمام 31 افسران یونان کشتی حادثے میں ملوث پائے گئے۔ فیصلہ آباد ایئرپورٹ کے 19، سیالکوٹ ایئرپورٹ کے 3، لاہور ایئرپورٹ کے 2 افسران شامل۔ گجرانوالہ میں ایف آئی اے کے انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی، 2 ملزم گرفتار۔ ملزمان پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایجنٹوں کی مدد سے شہریوں کو جعلی ویزے فراہم کرتے تھے۔ گرفتار ملزم ضیاء الرحمان اور اعجاز احمد انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹ ورکس کا حصہ ہیں۔ ملزمان سے 20 پاکستانی اور 31 غیر ملکی پاسپورٹ برآمد۔ ایف آئی اے نے لیبیا کشتی سانحے کے اشتہاری ملزم راشد محمود کو گرفتار کر لیا۔ ضلع کورم میں راستوں کی بندش پر لاہور اور کراچی میں دھرنے، متعدد سڑکیں بند، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، شہری خوار۔ نمائش چورنگی پر مرکزی دھرنا، ابوالحسن اصفہانی روڈ پر عباس ٹاؤن کے سامنے دونوں سڑکیں بلاک، صفورہ چوک، ناظم آباد نمبر 1، نیشنل ہائی وے ٹاؤن شپ اور پاور ہاؤس چورنگی پر بھی دھرنے۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، متعدد سڑکوں کی بندش کی وجہ سے ٹریفک متبادل روٹس پر منتقل۔ لاہور میں ڈیوس روڈ پر دھرنا، مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔